احمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عالی خاندان کے اندر پیدا کیا، قریش کے اندر پیدا فرمایا۔ مختلف قبیلے تھے، اللہ جل جلالہ نے اس میں سے سب سے بہترین قبیلہ بنو ہاشم اس کے اندر پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک اللہ نے ہمارے سارے حسب کو، سارے ان آبا و اجداد کو ہر قسم کی بے حیائی سے بچا کے رکھا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک ہے، آگے ان کے والد محترم، دادا جان اور پردادا جان، ان چار نام کم از کم یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب کے درجے میں ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اللہ توفیق عطا فرمائے تو آگے تک بھی یہ سلسلہ چلتا ہے۔ بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فاہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن عدنان الی آخرہ۔ تو سارا اللہ توفیق عطا فرمائے، سارا اس کو یاد کیا جائے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بھی سب سے اعلیٰ، خاندان بھی سب سے اعلیٰ، اللہ توفیق عطا فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی تاریخ کو پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ذبیحین بھی کہا جاتا ہے، ایک لقب ہے کہ ان کے والد کو بھی ذبح کیا گیا اور ان کے دوسرے والد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی ذبح کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے وہ کیا تاریخ ہے، کیا واقعہ ہے، ضرور اس کو پڑھیے۔ ایسے جناب عبد المطلب کو اللہ نے کیا مقام، کیا چہرے پہ نور تھا، اور جناب بن ہاشم جن کا نام ہی ہاشم ہے، سرید اکٹھی کر کے سب کو کھلانے والا، عرب میں قحط پڑ گیا، سب کو اکٹھا کیا اور سب نوجوانوں کو ایسے کاروبار پہ لگایا، اور اس بات پہ کاروبار پہ لگایا کہ کاروبار ہم اکٹھا کریں گے، جو مفلس ہیں، جو مستحق ہیں، ان کو بھی ہم ویسے ہی کھلائیں پلائیں گے جیسے ہم خود کھائیں گے، ہم خود پئیں گے، جیسے ہم کپڑے پہنیں گے، جیسے ہمارا رہنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہاشم کا مطلب ہی کہ سرید کہتے کھانے کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ تو یہ ان حضرات کی تاریخ کا پڑھنا، ان کے ناموں کا یاد کرنا ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت اور عشق کے بہت قریب لے جائے گا۔